السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی، میرا یوٹیوب چینل۔ بہت ہی سمجھیں کہ گہری بات ہے، انالیسز والی بات ہے اور جینوئن تجزیہ ہے۔ انشاءاللہ جس طرح میرا ابھی تک تو 100% جتنے تجزیے میں میرے جو تجزیے میں کرتا رہا ہوں ان میں جو میں نے استدلال قائم کیا، سپیکولیشن کی اور اندازے لگائے، قیاس آرائی کی، وہ درست ہوئی ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی کل ہی میں سن رہا تھا کہ وہ جاوید چودھری صاحب کی منس الہی صاحب سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے ان سے اندر کی بات ایک نکلوائی ہے کہ کس کے گھر میں چودھری شجاعت سے پرویز الہی آ کر ملے تھے لاہور میں، اور خط کس نے لکھوایا، وہ دستخط کس نے کروائے۔ تو وہ اس وقت لوگ قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ میں نے چینل 24 اور سٹی 42 کے جو اونر ہیں جناب محسن نقوی صاحب، میں نے ان کا نام اور تصویر بھی لگا دی تھی، اور میرا انالیسز تھا، میری انفارمیشن نہیں تھی۔ اسی طرح جب زرداری صاحب جو ہے وہ باہر گئے تھے دبئی، تو سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بھاگ گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، کیوں چلے گئے ہیں، تھک گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اب یہ فوج پر دباؤ آئے گا، اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ آئے گا بہت بڑا، اور یہ اپنا حساب کتاب لینے گئے ہیں کہ کتنے ڈالرز خرچ ہوئے، اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ پنجاب حکومت پھر ان کے پاس چلی گئی ہے، رجیم چینج آپریشن فیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ان کو رپورٹ دینے گئے ہیں جہاں سے ہدایات لیتے رہے۔ اس کے بعد سب نے آہستہ آہستہ شروع کر دیا، جی وہ یہ ہو گیا، اور کچھ حالات آپ کے سامنے بھی آ گئے، جو مشکلات کھڑی ہوئی پاکستان کے لیے وہ بھی سامنے آ گئی۔ اب میں اسی طرح آپ کو ایک بہت اہم چیز بتانے جا رہا ہوں جو میرا انالیسز ہے، لیکن اس میں آپ استدلال دیکھیے گا، آپ کو وہ نظر آئے گا کہ ہوتا ہو۔ شہباز گل کے اوپر جو کیس بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز گل نے فوج کے خلاف بات کی ہے، اور اس نے اکسایا ہے فوج کو اپنے آفیسرز اور ہائر کمانڈ جو ہے اس کے خلاف۔ اور جب وہ سارا متن جو ہے وہ ابھی ہمارے کچھ جرنلسٹ ہیں وہ پورا سٹڈی کر رہے تھے، تو میں نے وہ سنا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 80% وہ فوج کی تعریف میں اور فوج سے محبت کے اظہار میں ہے، 90%۔ اور ایک پیراگراف ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین چونکہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے جو کوئی کمانڈر ہو، آپ کے آفیسرز ہوں، وہ آپ کو کوئی خلاف قانون یا آپ کے ضابطۂ کار کے خلاف کوئی آپ کی ڈیوٹی اور فرائض سے بیونڈ جا کے کوئی اگر آپ آرڈر دیں تو آپ نہ مانیں۔ یہ انہوں نے بات کی، اور یہ اس میں وہ انہوں نے ان کو جکڑ لیا، یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے۔ اچھا، اب بطور میں ایک پاکستانی کے ایک یعنی کہ سمجھیں کہ طالب علم کے پڑھا لکھا ہونے کا دعوے دار ہونے کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے اندر جو چین آف کمانڈ اور ہیرارکل جو آرڈر ہوتا ہے، وہ اس کی تعظیم جو ہے وہی ساری کلیدی چیز ہوتی ہے جو آپ کے ملک کی حفاظت کا باعث بنتی ہے۔ یہ میں آپ کو لب لباب بتا دوں۔ یہ اگر آپ کو کہیں درست نظر آئے، کہیں غلط نظر آئے، کہیں آئین کے مطابق نظر آئے، کہیں نہ بھی نظر آئے، تو اس پرنسپل کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے نادانستگی میں کیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ میں تو آئینی بات کر رہا ہوں جو بھی ہے، لیکن انہوں نے شہباز گل صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ کسی نفرت کی بنیاد پر یا اس غرض سے نہیں کی کہ وہ کوئی خدا نخواستہ بغاوت پیدا کریں یا اکسائیں۔ یہ صرف انہوں نے ایک آئین کا اپنا آئینی حق سمجھتے ہوئے اس چیز کو یعنی سمجھ لیں کہ مس انٹرپریٹ کیا یا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہا گیا۔ وہ چونکہ بولتے زیادہ ہیں، ایک دفعہ میں نے جب وہ یہاں پہ پنجاب کے ترجمان تھے تو میں نے محسوس کیا کہ ان کی وجہ سے، ان کی زبان، ان کی گفتگو کی وجہ سے پی ٹی آئی والے بھی ان کے جو ہے وہ خلاف ہو رہے ہیں پارٹی کے، اور جو لوگ درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں نا کہ یار اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں، وہ تو باغی ہو جاتے ہیں ان کی تقریر سن کے اور ان کی زبان سن کے۔ ہم سب سخت بولتے ہیں، صحافی سارے سخت، لیکن وہ بہرحال حیا لحاظ، کہیں کچھ چیزیں شرم و حیا، کچھ الفاظ کا انتخاب چناؤ، آپ نے میڈیا پہ بولنا ہوتا ہے، لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ میں تو ریڈیو کا آدمی ہوں، ریڈیو پہ تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ ناپ تول کے بھیجا جاتا ہے۔ کہیں بیٹیاں سن رہی ہیں، کہیں ججز سن رہے ہیں، کہیں صوفی سن رہے ہیں، کہیں علماء کرام سن رہے ہیں، تو کہیں بچے سن رہے ہیں، تو وہ خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس طرف آئے موضوع کی طرف۔ اب اس میں جو یہ ہے، اس کے پیچھے سوچ جو مجھے لگتا ہے کار فرما ہے کہ آپ یہ تو سن ہی رہے ہوں گے کہ نواز شریف صاحب چاہتے یہ ہیں کہ ان کی نااہلی کو ختم کر دیا جائے۔ کس طرح ختم کر دیا جائے
کہ عمران خان کو بھی نااہل قرار دیا جائے، اور اس کے بعد یہ نااہلی والے آرڈرز جو ہیں یہ سب کو یکساں ریورس ہو جائیں، اور میں عمران خان کی آڑ میں میرے کیسز بھی ختم ہو جائیں، اس میں جہانگیر ترین کا بھی فلوک لگ جائے، مریم ہیں یا جو بھی نااہل ہوئے ہیں وہ ساری نااہلی واپس ہو جائے، ریورس ہو جائے، اور ہم اہل قرار دیے جائیں، اور زندگی بھر کی نااہلی۔ اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک عمران خان خود کو بچانے کے لیے ہمارے ساتھ متفق نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس کو پھنسایا جائے۔ پہلا مقصد تو یہ تھا۔ لیکن اب دوسرا مقصد آپ یہ دیکھیے کہ کیس کو کوائن کیسے کیا گیا ہے۔ کیس کو اس طرح کوائن کیا گیا ہے کہ اگر تو یہ اس کے آ جائے حق میں، یعنی کہ حکومت کے حق میں آ جائے جس نے کیس یہ دائر کیا ہے، تو نقصان کس کا فوری طور پر ہو گیا، اگلی باتیں تو بعد میں پی ٹی آئی کا۔ اور یہ ایک تو یہ خوفزدہ ہو گئی، ساری قیادت ہوگی خوفزدہ ہو جائے گی، ڈر جائے گی، اور اس میں عوام پر بھی ایک جو ہے ہمارا بیانیہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پارٹی تو نااہل ہے، یہ تو غدار ہیں، یہ تو فوج میں پھوٹ ڈلوا رہے ہیں، یہ تو فوج کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں، یہ بیانیہ ہم لے کے چل پڑیں گے۔ اور اگر وہ کیس جیت جاتے ہیں یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر وہ کیس جیت جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں اس نے تو یہ آئین کی بات کی ہے، اور اس نے تو یہ یعنی کہ مقصد ہے کہ بیونڈ دی لا یا بیونڈ دی کانسٹیٹیوشن کوئی بات ہی نہیں کی، کیس جیت جاتے ہیں، تو ہم نے جو گالیاں دی ہوئی ہیں فوج کو، ہم نے جو بغاوت پہ اکسایا ہوا ہے، ہم نے جو یہ کہا ہوا ہے کہ ملک توڑیں تو یہ جرنیل، اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ میت جو ہے وہ دفنائی جاتی ہے پرچموں میں لپیٹ کر۔ اب یہ جو انہوں نے بیان دیا تھا خواجہ آصف صاحب نے کہ جی ہماری ہڈیوں سے گودا تک نچوڑ لیتے ہیں خون، وہ کسی جرنیل کی بات نہیں تھی، وہ پورے ادارے کو ہٹ کیا تھا کہ یہ بہت ویسٹ کی جتنی مغربی یہ جو امریکن میرے خیال میں آئی تھنک بہرحال ویسٹرن جتنی فارن فنڈڈ جتنی تھی نا یہ این جی اوز، یہی رولا ڈالتی تھیں، اور ہمارے دانشور بہت سارے ڈالتے تھے کہ فوج کا بجٹ دی، اتنا تو تعلیم کا بجٹ نہیں جتنا فوج کا ہے، اتنی صحت کا بجٹ نہیں جتنا، یہ بجٹ کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے، جبکہ محب وطن لوگوں کو پتا تھا کہ اس بجٹ ہوگا یہ تو آپ کی تعلیم بھی بچے گی، آپ بچیں گے گھروں میں، ہسپتالوں پہ بھی بمباری نہیں ہوگی، اگر یہ بجٹ نہ ہوا تو ہر چیز ٹارگٹ ہوگی، جس طرح فلسطین میں ہو رہی ہے، سکول بھی ہوتے ہیں، جس طرح افغانستان میں ہسپتالوں پہ بھی، یونیورسٹیوں پہ بھی، شادیوں پر اور میتوں پر، جنازوں پر بمباریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ بجٹ بھائی جان، یہ بجٹ سب کے اسی لیے ضروری ہے کہ باقی سب کچھ ضروری ہے، یہ بجٹ وہ ہوتے ہیں جن پہ بندہ اپنا آپ بیچ کر، ہمیں تو ہمارا اپنا آپ بیچ کر یہ کھا گئے، بجٹ پہ کیا لگنا تھا، یہ کبھی قرض اتارو ملک سنوارو اور کبھی لوٹ مار کر کے سارا کچھ، تو یہ نون لیگ ہی کھا گئے، یہ پیپلز پارٹی کھا گئی یا وہ کھا گئے، اور تیسری کسی پارٹی کو تو کیا موقع ملنا تھا جو ان کے ساتھ لگ گئے ایم کیو ایم کی طرح، تو انہوں نے فوائد اٹھا لیے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ اس کی وہ کوئی عدالت یہ کہہ دیتی ہے کہ اس نے جی آئین کے پیرامیٹرز میں بات کی ہے کہ جس طرح آئین کہتا ہے کہ سب چیزیں، ہر چیز جو ہے وہ اپنے دائرہ کار تک محدود رہے اور اس سے باہر نہ نکلے، تو اس نے تو آئین، اب یہ اگر ہو گیا تو وہ کہیں گے جی میں نے بھی تو یہی کہا تھا، مریم کہے گی میں نے اور کیا بات کی تھی، نواز شریف صاحب نے اس وقت ہماری نااہلی ختم۔ اور اگر ان کے خلاف کیس چلا جاتا ہے اور عمران خان اس میں پھنس جاتا ہے، جو وہ کوشش کر رہے ہیں تشدد کر کے ابھی جوڈیشل ریمانڈ کو جو ہے وہ ختم کروانے کے لیے آ گئے ہیں، یہ تو ان کے حالات ہیں، اور جی عدالت نے بھی ابھی تو مسترد کیا، پھر وہ کہہ بھی دے گی اگر کہ آپ ہائی کورٹ جائیں میں ہمارا تو یہ دائرہ کار ہی نہیں بنتا۔ تو بہرحال یہ الجھا رہے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان پر دباؤ آ گیا پھر بھی ہم بچ جائیں گے، اگر یہ کیس ختم ہو گیا اور کیس کو وہ بری کر دیا گیا عدالت میں اور کیس نہ مدعا نہ بنا تب بھی ہم بچ جائیں گے۔ آپ یہ کھیل دیکھیں، اور اب میں آپ کو اندازہ اپنا بتا رہا ہوں، بالکل اس میں کوئی انفارمیشن نہیں، یہ میرا انالیسز ہے، کیونکہ میں چیزوں کو جوڑ کے جس طرح میں اس کی تہہ تک پہنچاؤں نا کہ یہ کیس بہت سوچ سمجھ کے۔ اچھا تیسرا بھی میں آپ کو بتا دوں، تیسرا یہ ہے کہ ہر حال میں فوج کے خلاف اور جنرلز کے خلاف ان کے اندر جو انتقام اور نفرت کی آگ ہے، چاہے فیصلہ یوں جائے چاہے یوں جائے، وہ اپنا کام پورا کر کے وہ فوج کو گھسیٹ لائیں اس معاملے میں، اور ایک طرح کی شے دے رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی یہ کر لینا جو ہے نا، یہ یہاں تک ہم لے آئے ہیں تو یہ حالات ہیں، آج پہلے کل ہم کہہ رہے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں، تو نقصان کس کا ہو گیا؟ ادارے کا۔ یہ اس کیس کو دائر کر کے بھی ادارے سے انتقام لے رہے ہیں۔
ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ ہاریں تب بھی ان کا فائدہ ہے، یہ کیس جیتیں تب بھی ان کا فائدہ ہے۔ اتنی ترب کی چال انہوں نے چلی ہے۔ اب وہاں سے کیا چلی جاتی ہے، یہ سوچ بچار والا کہ عمران خان صاحب بھی اس بات پر غور کریں کہ یہاں سے یہ جیت کر نہ نکلے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارا ادارہ یہ غور کرے کہ یہ تینوں بنات و نشانہ پھر آپ کو رہے یہ ہر حال میں ٹارگٹ تو ادارے کو کر گئے۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں اور اتنے کننگ دیکھیں، اور یہ اتنی چالاکیاں ان باتوں پر صرف کر رہے ہیں۔ ملک میں ہونے والی بھوک سے خودکشیاں ان کو نظر نہیں آ رہی، ان کو اسٹروٹرف کا نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں، ہماری عزت کا، ہماری معیشت کا، ہماری غربت افلاس، پاکستان کے وقار کا، کسی چیز کا کوئی خیال نہیں۔ ان کو یہ خیال ہے کہ یہاں عمران خان کو گھسیڑ دو، وہاں ان کو پی ٹی آئی کو مار دو، نااہل کر دو، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب تشدد کر کے آپ کچھ بھی منوا لیں کسی سے، یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ اب میں ادھر آتا ہوں کہ یہ کون کر سکتا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق دیکھیں، یہ اس وقت جو یہ نااہلی والا معاملہ ہے وہ خالصتاً نمبر 1 میاں نواز شریف کا ہے، اور اگر یہ میرے خیال میں مریم بھی اگر نااہل ہیں قرار دی گئی ہوئی ہیں تو پھر ان کا بھی معاملہ ہے۔ یہ مین دو جو اس معاملے میں جن کی ول ہو سکتی ہے، ول ٹو ڈو، وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ جن کو جو بینیفیشری ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔ اور یہ اتنی باریک بینی سے سوچ، اب اگر یہ، اور انہوں نے کہہ بھی رہے تھے بار بار شہباز شریف کو کہ اگریسو ہو جاؤ، یہ حکیم رانا صاحب اگریسو ہو جاؤ، اگریسو، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو اہل کروانے کے لیے یہ سپیڈی کام یہ کیا ہے، ان کے ہاتھ بات آئی ہے۔ اور یہ بات آئی کہاں سے ہے، یہ اس کے لیے میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ میری کیا اثر آئی ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میرا اندازہ ہے، میں ناک، نقشہ، آنکھیں، ناک، ہونٹ یہ اکٹھے کر کے تصویر بناتا ہوں۔ یہ کوئی ایسا آدمی ہے جو مریم صاحبہ کے یہاں پہ پاکستان میں، یا نواز شریف صاحب کے قریبی ترین آدمی، دانشور ٹائپ کا ہے، جو ذہین ہے، جو کم بولتا ہے، جو پیچھے رہتا ہے اور وہ کام کرتا ہے، اور اس کے دل میں فوج کے خلاف نفرت ہے۔ یا تو فوج نے اس پر کو ٹھڈے مارے ہوئے، تشدد کیا ہوا ہے، فوجی جوانوں کے کہیں سے اس کو ٹھڈے پڑے ہیں کوئی کام غلط کرتے ہوئے، کوئی اس نے گڑبڑ کی ہے، یا اس کو رگڑا ہے، یا اس کو ملک سے باہر کہیں کہ بھاگا گیا ہے، یا رہنا پڑا ہے بچوں، گھر و فیملی سب سے دور، اس کو کوئی نہ کوئی عذاب، اس کے اندر نفرت اور انتقام ہے فوج کے خلاف۔ میں اتنا بتا سکتا ہوں۔ اور میں آپ کو، اللہ کی ذات پر میرا ایمان ہے کہ جب سوچ اچھی ہو، جب خیر کی نیت ہو، جب آپ دشمن کو بھی نقصان پہنچے تو آپ کو تکلیف ہو نا، آپ یعنی اس طرح کا دل ہو، کیونکہ میں صوفیاء کو ماننے والا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ بصیرت اور وزڈم بھی دیتا ہے۔ وہ بندے کی نہیں ہوتی، رب اتار دیتا ہے۔ بندہ میرے جیسا ہوتا ہے، عام آدمی، لیکن رب تعالیٰ اس کو خیالات کی صورت میں، وہ غالب نے کہا تھا نا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضمون خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں۔ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے کہ یہ جو کر کے آواز آتی ہے نا، سریر خامہ قلم کی، یہ فرشتے کی آواز ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو، عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بہت بڑی چال کھیل گئے ہیں، چاروں طرف حملہ کر گئے ہیں، اور جہاں بھی ہو یہ ان کو پتا کہ جیت ہماری ہے، جو بھی ہو جائے۔ اب اس کو اس لحاظ سے کھیلا جائے کہ یہ پھر جو ہے وہ جب ہماری فوج پر اتنا وہ رقیق یہ حملہ، ادارے کو یہ ڈیمیج کر رہے ہیں، ہماری ایک 80% عوام والی پارٹی کو ڈیمیج کرنے کا مقصد ہے، آپ 80% عوام کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اور جب 80% عوام کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میں ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں۔ آپ کے فیڈ بیک سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں۔ تھینک یو۔